کا نمازی جب نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد مدینے کی طرف منہ رخ کر کے، جیسے ہمارے یہاں سیدھا قبلہ شریف ہے اور تھوڑا سا پھریں گے، تھوڑا سا رائٹ پھریں گے تو ادھر مدینے کا رخ. تو نماز پڑھنے کے بعد جب واپس سے آنے لگتے ہیں دعا وغیرہ مانگ کے اٹھتے ہیں تو اٹھ کے تھوڑا سا مدینے کی طرف رخ کر کے آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے درود پاک پڑھتے ہیں، جس اپنے انداز میں جس طرح بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا جو بھی انداز ہوتا ہے ان کا، حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. یعنی ایسا ان کے لیے، ایسا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہر بندہ یہی کر رہا ہوگا. اکیلے نماز پڑھنے والا وہ بھی اٹھے گا، تھوڑی دیر پڑھے گا، پھر نکل جائے گا. تو یہ ایک معمول ہے، کئی ملکوں میں دیکھا ہے اس طرح کا، تو بڑا اچھا لگتا ہے. پھر حضور کا نام سنتے ہیں، جیسے ترکی میں وہاں جب آقا کا نام آتا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں. اچھا انداز ہے. جو بھی اچھی چیز ہے، اب اس کو ہم نہیں کہیں گے نہیں تو بدعت ہے، یہ صحابہ نے کب کیا تھا، فلاں نے کب کیا تھا، کوئی ثبوت دیں قرآن میں کہاں لکھا ہے. تو تعظیم کے جو بھی انداز ہوتے ہیں، ادب کے انداز ہوتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں، بزرگوں کا، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، تو جو بھی انداز ہوتا ہے، جھک کے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ادب سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نگاہیں نیچے، سر جھکا، جو بھی ادب کے انداز ہر قوم کے، ہر ملک کے، ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. تو جو بھی اچھی چیز ہے، ادب والی چیز ہے تو وہ اچھی ہے. تو حضور کا نام آئے تو ہو سکے تو ہمیں بھی ان عاشقان رسول کی نقل کرنی چاہیے، جیسے ترکی میں کرتے ہیں. جیسے ہی آقا کا نام آیا فوراً سر جھکا لیا، دل پہ ہاتھ رکھ لیا ادب سے. یہ ایک عشق کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. ہمیں بھی جب بھی درود پاک پڑھے ہم آقا کا تصور کر کے گنبد خضرا، سنہری جالیوں کا، اپنے آپ کو بس مدینے پہنچا دیں تو انشاءاللہ پھر درود و سلام پڑھنے کا اور ہی سرور آئے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ کے ذکر اور نبی پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے. اپنی ہر مجلس میں، ہر بیٹھک میں، کہیں بھی جانا ہو، جہاں ایک دو بیٹھے، دو چار لوگ بیٹھے، درود پاک لازمی پڑھیں. بغیر درود پاک کے کسی مجلس میں، کسی محفل میں نہ بیٹھیں، اور تاکہ ہمیں آقا کا ذکر ہر جگہ چلتا رہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بندہ ذکر کثرت سے کرتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی ہر مجلس میں درود پاک کا ذکر، سرکار کی یادوں میں رہیں، ان کی یادوں میں کھو جائیے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجیے. اور سوتے وقت، جاگتے وقت میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، سوئیں تو بھی کانوں میں نعتیں چل رہی ہوں، جاگیں تو بھی آقا کا نام زبان پر ہو. انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا، ایک بڑی مزیدار زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 15ویں پاری سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32. ایک ہی آیت کا ترجمہ تفسیر آج سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. ولا تقربوا، اور لا تقربوا قریب نہ جاؤ. ولا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ کس کے؟ زنا. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. انہ، بے شک وہ، کان ہے، فاحشہ بے حیائی، بے شک وہ بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. سبیلا راستہ، ساء برا، وساء سبیلا زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ وہ برا راستہ ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اس آیت میں دوسرے گناہ کی حرمت اور خباثت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے زنا. اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب
میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی ہے اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے، بلکہ اب تو ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جس ملک میں زنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں ایڈز بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ گویا دنیا میں ایک عذاب الہی کی ایک صورت ہے کہ دنیا میں یہ عذاب اور آخرت میں پھر اور عذاب۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اور ایمان نکلا ہوا اور اس حالت میں موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ تو ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے پھر ایمان لوٹ کے آتا ہے۔ تو جو لوگ اس چیز کے عادی ہوں، جن کا روز کا یہ معمول ہو، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ کتنا ان کا ایمان اور کفر پہ خاتمہ ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے اس وقت۔ ایک اور حدیث پاک ہے، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا شخص بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، تکبر کرنے والا فقیر۔ ان 3 شخصوں سے اللہ پاک کلام نہیں فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ یعنی بڑھاپے میں بھی لوگ یہ کام نہیں چھوڑتے، بوڑھے ہو کے بھی برائیاں، بدنگاہیاں اور اس طرح کی چیزیں نہیں، کتنے ان کے لیے شدید سوچنے کا مقام ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد بھی اگر کوئی نیکیوں کی طرف نہیں آتا تو اس کے ڈر جانا چاہیے کہ میرا ٹھکانہ لگتا ہے جہنم ہی ہے، کہ میری عمر 40 سال ہوئی ہے، میں اب بھی عبادت کی طرف نہیں آیا، میں نے اب بھی توبہ کر کے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے پہلے غلطیاں اگر ہو گئی جوانی میں، اب تو عمر 40 سال ہو چکی ہے، اور 40 سال باقاعدہ اس طرح کی روایت کا مفہوم بھی ہے کہ جس کے 40 سال ہو جائے اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، پھر بھی اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو سمجھ لے کہ میرا ٹھکانہ شاید جہنم ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے، سچی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ بالکل یہ آخری دور ہوتا ہے عمر کا 40 سال کے بعد، اور اگر 50-60 ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اینڈ ہے، بالکل قبر کے کنارے کھڑے ہیں، اچانک قبر میں اتر جائے گا۔ حضرت مقداد بن اسود فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، زنا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے، اور اپنے قریبی پڑوسی تعلق والے، کیونکہ وہاں آسان ہوتا ہے یہ معاملہ، تعلق بنے ہوتے ہیں، آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، اس سے زنا کرنا باہر کی 10 عورتوں سے بھی وہ شدید تر ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اور یہ روٹین ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، کچرا کنڈی پہ کتنے بچے ملتے ہیں، اور یہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو پھینک دیے جاتے ہیں، اور ایک قسم کا قتل ہی ہے، زندہ بچوں کو کچرے پہ پھینک دینا بدنامی سے بچنے کے لیے۔ صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک طویل حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ اس حدیث میں چند مشاہدات بیان فرمائے، ان میں ایک یہ بات بھی ہے کہ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، اور اس آگ میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، جب شعلے کم ہوتے ہیں شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے متعلق بیان فرمائے، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھے۔ اس بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کے کچھ آسان نسخے جو حضور نے ہمیں بتائے ہیں، اگر کسی کو ایسی عادت ہے یا جس سے کنٹرول نہیں ہوتا وہ کیا کرے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پہلا طریقہ بتایا، نکاح کر لو،
بدکاری سے بچنے کا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، نظر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہمارے معاشرے کے رسم و رواج یا اور بہت سارے معاملات، کسی وجہ سے اگر نکاح میں رکاوٹ ہے تو روزے رکھو۔ پہلا طریقہ نکاح کرو، نکاح کی نہیں صورت تو پھر روزے رکھو۔ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نکاح کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ پاک اس کو ایسی عبادت کی لذت، ایسی توفیق عطا فرمائے گا کہ جس عبادت کی اسے لذت محسوس ہوگی، یعنی اللہ پاک اس کو وہ الگ سے لذت اور لذت، عبادت والی لذت عطا فرما دے گا۔ بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ترجیح حدیث میں بھی موجود ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کرتے ہوئے اپنی ذات پر غور کریں تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ صحابہ پاس بیٹھے تھے، غصہ آ گیا صحابہ کو اور آگے بڑھے مارنے کے لیے، کہنے لگے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے قریب کر دو، یہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہے سے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان حضور کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ حضور نے اس سے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا نہیں، میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی ماں کے ساتھ بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کبھی فعل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور خالہ کا بھی اسی طرح ذکر کیا، اور اس نوجوان نے یوں ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضور نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطاہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی زنا کی طرف مائل نہیں۔ بندہ جب سچی توبہ کر لیتا ہے نا، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی سوچیں نہیں رکھتا، اس کی نظر بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کا دل ہی پاک ہو جاتا ہے۔ ورنہ جو گناہوں میں مشغول ہو، ابھی تک گناہوں کی تہ دل پہ چڑھی ہو نا، تو اس کا پھر ادھر ہی ذہن رہتا ہے، وہ ہر ایک کو گندی نظر سے ہی دیکھے گا، وہ ہر چیز کو بری نظر سے ہی دیکھے گا۔ تو گندگی سے، گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے گناہوں سے، تو پھر انشاءاللہ بچنے کی صورت بن جائے گی۔ اور جو بندہ اکثر ذکر میں لگا رہتا ہے نا، عبادت میں، ذکر اذکار میں، تو شیطان دور رہتا ہے۔ جیسے ہی ذکر چھوڑتا ہے، شیطان اس کے دل کو اپنی چونچ میں لے لیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات، پھر بندہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، پھر شیطان آ جاتا ہے، ذکر کرتا ہے، شیطان پھر دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچنے کی صورت بن جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔